السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ڈوگر راجپوتوں کے بارے میں ہے، تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ڈوگر پنجاب کے مختلف اضلاع میں آباد ہیں۔ سیالکوٹ و لاہور میں ان کی اکثریت آباد ہے۔ اس کے علاوہ گوجرانوالا، ساہیوال اور ملتان میں ان کے کئی خاندان آباد ہیں، جبکہ ڈوگروں کا اکا دکا خاندان راولپنڈی، جھنگ، مظفر گڑھ اور بہاولپور میں بھی ملتے ہیں۔ پنجاب کے علاوہ صوبہ سرحد میں ان کے کئی خاندان پشاور کے نواح میں بھی آباد ہیں، جبکہ کشمیر میں بھی ان کی بہت زیادہ گڑھیاں ملتی ہیں۔ پنجاب میں یہ لوگ دریائے ستلج کی بالائی وادیوں اور لاہور کے ساتھ ساتھ دریائے بیاس کے قریب آباد ہیں، جبکہ مغربی جانب ان کی گڑھیاں سیالکوٹ سے کشمیر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ڈوگر قوم کی اصلیت کے متعلق مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی روایت انہیں پنوار راجپوت بتاتی ہے تو کوئی روایت ان کا سلسلہ نسب چوہان راجپوتوں سے جوڑتی ہے۔ کئی روایات ایسی بھی ملتی ہیں جو کہ ڈوگروں کو سرے سے راجپوت تسلیم ہی نہیں کرتے، تاہم یہ غلط ہے۔ بلا شبہ ڈوگر راجپوت ہیں۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کا پیشہ سپاہ گیری رہا ہے، جو ہند کی راجپوت یا کھتری اقوام کے لیے مخصوص تھا۔ پرانے راجے مہاراجے اپنی فوج میں ڈوگر جوانوں کو خصوصی طور پر بھرتی کیا کرتے تھے، چنانچہ ڈوگرا افواج کی اہمیت ہر دور میں مستحکم رہی ہے۔ تو ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ ڈوگرا اور ڈوگر ایک ہی ہے۔ انڈیا میں ڈوگرا بھی مشہور ہے اور پاکستان میں انہیں ڈوگر کہا جاتا ہے۔ پنجاب میں آباد ڈوگر غالباً دہلی کے نواح سے چند صدیاں بیشتر نقل مکانی کر کے یہاں آئے تھے۔ سب سے پہلے یہ لوگ پاک پتن شریف کے نواح میں آباد ہوئے۔ ممکن ہے وہ بابا فرید گنج شکر ہی کا ہو وہ دور، اور انہی کے ہاتھ پر ہی ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہو۔ پاک پتن کے نواح میں آباد ہونے کے بعد یہ لوگ بتدریج دریائے ستلج کے ساتھ ساتھ آباد ہوتے گئے۔ فیروز پور ہندوستان کے ڈوگروں کے متعلق روایت ہے کہ وہ بہلول کے دادا ماہو نامی کی اولاد ہیں۔ بہلول ڈوگروں کے جد امجد کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام بمبو، لنگڑ اور سمو تھے۔ فیروز پور ہندوستان کے ڈوگر اور ڈوگروں کی ایک شاخ ملانوالا بمبو کی اولاد ہیں۔ کھائی شاخ کے ڈوگر لنگڑ کی اولاد ہیں، جبکہ قصور اور اس کے نواح میں آباد ڈوگر خاندان سمو کی اولاد ہیں۔ تاہم ان کے علاوہ بھی ڈوگروں کی کئی ذیلی شاخیں ہیں، جن میں سے پرچاٹ، ٹوپورہ، چوپورہ، متیر، چھینا، تگڑا، ماہو اور چوکرا کافی مشہور ہیں۔ ان میں سے چوپورہ علاقہ منوت میں آباد ہیں۔ فیروز پور کے ڈوگر اپنے آپ کو تمام ڈوگروں سے اعلیٰ اور برتر خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی بیٹیاں بھی ڈوگروں کی دیگر اقوام میں نہیں دیتے۔ ڈوگر جوان بےحد خوبصورت، لمبے تگڑے مشہور ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ آزادانہ زندگی بسر کی ہے اور عموماً پیشہ کاشتکاری سے دور رہے ہیں۔ مال مویشی پالنا یا غلہ بانی ان کا محبوب مشغلہ رہا ہے اور ماضی میں زیادہ تر خانہ بدوش رہے ہیں۔ مال مویشی اور بھینسیں پالنے کی بنا پر کئی روایات انہیں گوجر قوم کی ایک شاخ بھی بتاتے ہیں۔ ملازمت کے سلسلے میں ان لوگوں نے ہمیشہ پیشہ سپاہ گیری کو ترجیح دی ہے اور بے حد جنگجو اور بہادر مشہور رہے ہیں۔ ماضی میں ڈوگر دیکی کے علاوہ حصار اور سرسا میں بھی آباد رہے ہیں۔ فیروز پور ہندوستان میں یہ 1760 میں داخل ہوئے اور وہاں باقاعدہ الگ ریاست بنا لی، جو ڈوگرا ریاست کے نام سے مشہور ہوئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں جب سکھوں نے ان پر پے در پے یلغاریں شروع کی
تو انگریزوں نے انہیں باقاعدہ ایک الگ ریاست کے حقوق دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ 1805 کا ذکر ہے۔ 1835 عیسوی تک یہ انگریزوں کے حمایتی رہے اور رنجیت سنگھ کے یلغاروں سے بچے رہے۔ کشمیر کے علاقے میں بھی ڈوگر کافی تعداد میں آباد ہیں۔ پنجاب کے آباد کار تمام ڈوگر مسلمان ہیں، جبکہ کشمیر و جموں کے ڈوگروں میں مسلم و غیر مسلم دونوں قسم کے ڈوگر ملتے ہیں۔ قومیت کے اعتبار سے جموں و کشمیر کے ڈوگروں کی دو بڑی شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ جے کاریا راجپوت کہلاتی ہے اور یہ وہ ڈوگر ہیں جو پیشہ کاشتکاری کو اختیار کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں اور ہل کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ دوسری شاخ سلامیہ ڈوگر راجپوتوں کی ہے، جو عموماً پیشہ کاشتکاری سے وابستہ رہے ہیں۔ ان دونوں کا اگرچہ حسب و نسب ایک ہی ہے، تاہم جے کاریا راجپوت اپنے آپ کو سلامیہ راجپوتوں سے افضل تصور کرتے ہیں۔ زمانہ ماضی میں کشمیر کے ڈوگر راجپوتوں میں دختر کشی کا کبھی رسم بھی رہی ہے۔ 1762 عیسوی میں جموں کا حکمران راجہ رنجیت دیو تھا۔ اس راجہ کے پاس بے حد طاقتور ڈوگرا فوج تھی۔ اس دور میں احمد شاہ ابدالی کی طرف سے کشمیر میں راجہ سکھ جیون مل اس کا عامل تھا۔ اس راجہ جیون مل نے کسی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے خلاف بغاوت کر دی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس کی سرکوبی کے لیے نور الدین خان کو ایک زبردست افغان فوج دے کر کشمیر بھیجا۔ جب راجہ سکھ جیون مل کو اس کی اطلاع پہنچی تو اس نے جموں کے راجہ رنجیت دیو کو مدد کے لیے لکھا۔ راجہ رنجیت دیو نے اس کی مدد کے لیے ڈوگرا راجپوتوں کی بے حد جنگجو فوج روانہ کی۔ چیرا اورڑ کے مقام پر یہ لڑائی ہوئی، تاہم لڑائی کے شروع میں ہی ڈوگرا اور سکھ جیون مل کی فوج کا مشترکہ کمانڈر بخت مل کافی جوانوں کے ہمراہ احمد شاہ ابدالی کی افغان فوج سے جا ملا، جس کی بنا پر راجہ سکھ جیون مل بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، مگر افغان فوج نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا اور ابدالی فوج کے کمانڈر نور الدین خان نے راجہ سکھ جیون مل کی آنکھیں نکال کر اسے اندھا کر دیا اور بادشاہ کے حضور بھیج دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے اس بدنصیب کو ہاتھی کے پاؤں کے تلے کچلوا کر مروا ڈالا اور کشمیر کے علاقوں سے تمام ڈوگروں کو نکال دیا۔ اس کے بعد سکھوں کے عہد تک کوئی ڈوگر کشمیر میں آباد نہ ہو سکا۔ 1864 عیسوی میں جب کشمیر مہاراجہ گلاب سنگھ کے قبضہ قدرت میں آیا تو اس نے یہاں از سر نو ڈوگر قوم کے لوگوں کو آباد کرنا شروع کیا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔